یہ 7 قسم کے لوگ ہماری زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ جو بندہ خود کو ہمارا دوست، آپ کا دوست کہہ رہا ہے، کیا وہ سچ میں دوست ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہماری زندگیوں میں رکاوٹ بنتے ہیں، ہماری خوشیوں پر حسد کرتے ہیں، ہماری خوشیوں کو کھا جاتے ہیں، اتنی خاموشی سے کھاتے ہیں کہ کچھ سمجھ بھی نہیں آتی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ سب خیر خیریت سے خوش باش ہوں گے۔ آج میں بات کروں گی 7 قسم کے دوستوں پر جو زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے، کبھی میں نے، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو بندہ، جو رشتہ ہمیں اپنا دوست کہہ رہا ہے، ہمارے اتنے قریب ہے، وہی ہماری کامیابی میں رکاوٹ بن رہا ہے، وہی ہماری خوشی کو کھا رہا ہے، وہی اندر اندر سے حسد کر رہا ہے، اور ایسے لوگوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ شاید ہم خود بھی ایسے ہیں۔ بندے کو خود کے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے، خود پر بھی نظر ڈالنی چاہیے۔ یہ ویڈیو اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم خود بھی اگر ایسے ہیں تو ہمیں خود کو بھی بدلنا چاہیے۔ اگر کوئی ہمارے قریب ہمارا سجن ہمیں اپنا آپ کہتا ہے کہ میں آپ کا دوست ہوں یا آپ کی دوست ہوں، جو بھی رشتہ ہے، آپ کی دیورانی کا ہے، جٹھانی کا ہے، ساس کا ہے، نند کا ہے۔ جٹھانیاں خاص طور پہ ایسے کرتی ہیں کہ بہت قریب آ کے آپ کو ایسا ڈنگ مارتی ہیں کہ آپ کے گھر کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ پہلا، وہ جو پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ دوست۔ یہ دوست آپ کے سامنے بہت اچھے بنتے ہیں، پر جب آپ ان کے ساتھ موجود نہیں ہوتے تو وہ آپ کا مذاق بناتے ہیں، آپ کو جھوٹا بنا کر پیش کرتے ہیں، آپ کی ہر بات کو غلط ثابت کرتے ہیں، بڑھا چڑھا کر ثابت کرتے ہیں، آپ دوسروں کے سامنے آپ کی انسلٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ دوسروں کی باتیں آپ کو بتا کر ماحول کو زہریلا کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ ہم بھی اگر ایسے ہی ہیں تو ہمیں خود کو بھی بدلنا ہوگا۔ پھر دوسرے وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ تنقید کرتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کی کوششوں میں خامیاں نکالتے ہیں۔ آپ کچھ بھی کرنا چاہیں نا، آپ کا دل برا کرتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں کہ آپ کامیاب ہوں۔ وہ آپ کی کامیابی سے جلتے ہیں، آپ کو کامیاب دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ بظاہر تو وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت اچھے بن رہے ہوتے ہیں، منہ پر بہت میٹھے بن رہے ہوتے ہیں، آپ کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر میرے جیسے کچھ معصوم لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کی باتوں میں آ بھی جاتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہوگا یا کہہ رہی ہے، ہم ایسے ہی ہیں، ہم غلط ہیں۔ پھر تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بے مقصد ہوتے ہیں، جن کا اپنی زندگی میں کوئی مقصد نہیں، کوئی منزل نہیں ہوتی، کوئی سوچ نہیں ہوتی، بس زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ آپ پر بھی اپنی سوچ کو مسلط کرتے ہیں، آپ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان کے ساتھ اسی طرح ٹائم گزارتے رہیں، آپ کا ٹائم وہ ضائع کریں، آپ کو بھی الٹی سیدھی باتوں میں لگائیں گے۔ اچھا، ایسے لوگوں سے بہت دور رہنا چاہیے، خاص طور پہ وہ بچیاں جو ابھی کالج میں ہیں، اسکول میں ہیں، ان کو ایسی دوستوں سے بہت دور رہنا چاہیے، بری صحبت سے دور رہنا چاہیے۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عزت جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ماں باپ کی بھی، آپ کی بھی، آپ کے بہن بھائیوں کی بھی عزت۔ تو اس لیے آپ غلط دوستوں سے دور رہیں جو آپ کو بے مقصد باتیں کرتے ہیں، آپ کو الٹے سیدھے مشورے دیتی ہیں۔ میں اپنی بیٹیوں کو بھی یہی فون پر مشورہ دیتی رہتی ہوں کہ ایسی دوستوں سے دور رہیں۔ دیکھیں، یہ دوستیاں، یہ یاریاں، یہ غلط راستے پہ جو چلنا ہے نا، یہ تھوڑے ٹائم کا مزہ ہوتا ہے، اس سے دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی بھی ایسی بچی جو کالج کی ہے، اسکول کی ہے، میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے، تو پلیز اس بات کو لکھ کے رکھ لے آج
بے شک اس کو ڈاؤن لوڈ کر لے کہ ایسی چیزوں میں کوئی فائدہ نہیں. اگر ہمیں کوئی سمجھانے لگتا ہے نا ایسی چیز میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی بات میں، ایسے دوست کے ساتھ رہنے میں، تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں اگلا غلط کر رہا ہے، اگلا خود ایسا تھا اور ہمیں روک رہا ہے. تو اگلے نے اپنے ایکسپیرینس سے کچھ سیکھا ہے تو آپ کو روک رہا ہے نا. اس نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، کوئی نہ کوئی ٹھوکر کھائی ہوگی نا، تو پھر وہ آپ کو روک رہا ہے. تو پھر ایسے جو ہوتے ہیں نا دوست، وہ آپ کا صرف ٹائم ضائع کرتے ہیں. یہ مقابلہ باز ہوتے ہیں، حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اوپر سے آپ کے ساتھ اندر سے حسد کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کامیاب ہو جائیں تو آپ کی کامیابی پہ خوش نہیں ہوتے، بلکہ الٹا پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس طرح اس کو دکھی کریں، اس کی کامیابی کو ختم کریں، جلتے رہتے ہیں. پھر ایک اور قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو حساب کتاب کرنے والی دوستی رکھتے ہیں. اچھا، آپ لوگ میری اس بات سے اتفاق ضرور کریں گے کہ ایسے ہوتے ہیں. مطلب ایسے لوگوں کو تو میں کہتی ہوں کہ ٹھڈے مار کے اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے، جو ہر چیز کا حساب کتاب رکھتے ہیں. ایسے رشتے بھی ہوتے ہیں بہت سارے جو آپ پر خرچ کرتے ہیں، پھر آپ کو گن گن کر بتاتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں، تانے دیتے ہیں، پھر اندر ہی اندر وہ یہ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ آپ پہ جو انہوں نے خرچ کیا وہ کس طرح نکلوائیں، حساب رکھیں، آپ کو باتیں سنائیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خود غرض ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو منوانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، جو آپ کی رائے، آپ کے جذبات ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. اگر آپ کے منصوبے ان کی مفاد سے ٹکرا جائیں تو فوراً آپ کو برا ثابت کرنے لگتے ہیں. بس وہ آپ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ بالکل میں صحیح کہہ رہی ہوں. اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹ بولنے والے مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، آپ کو ہر قدم پر دھوکہ دیتے ہیں. مشکل ٹائم میں آپ کا ساتھ نہیں دیتے، بلکہ جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے تو آپ کو استعمال کرتے ہیں. جب ان کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں رہتا تو وہ آپ کو استعمال کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے تو میں کہتی ہوں دور ہو جانا چاہیے. دوستی ایک انمول رشتہ ہے اور ہر رشتہ دل سے نہیں نبھایا جاتا. یوٹیوب فیملی، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو یہ اچھی لگی ہوگی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اور شیئر بھی کر دیں، اور میرے لیے بھی دعا کریے گا. آج گرمی بہت تھی تو میں نیچے بیٹھ گئی ہوں، نیچے والے پورشن میں. دن کو ہسبینڈ تو میرے روز ہی کہتے ہیں تم نیچے چلی جایا کرو، لیکن نیچے بچے اسکول سے آتے ہیں تھکے ہوئے، یہ والے بچے جو پڑھ رہے ہیں، پھر جنت کو لے کر پھر یہ کچھ بھی کرتے ہیں تو جنت شور ڈالتی ہے آگے سے، تو جنت بھی شور ڈالتی ہے، پھر یہ بھی شور ڈالتے ہیں. تو پھر میں کہتی ہوں جنت ان کو تنگ کرے گی، تو لہٰذا میں اوپر ہی ٹھیک ہوں. تو اوپر گرمی بہت شدید، جن جن کے پورشن اوپر ہیں ان کو پتہ ہی ہوگا، اوپر گرمیاں پہلے آ جاتی ہیں، نیچے بعد میں آتی ہیں. تو یہاں بیٹھی تھی، میں نے کہا چلو یہاں تھوڑا ٹائم گزار لوں.